بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال اللہ فی مقام آخر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم دینی بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ذی الحجہ جو اسلامی اعتبار سے آخری اور 12واں مہینہ کہلاتا ہے، اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری تاریخ کل یا پرسوں ایک محرم ہوگی۔ یہ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ حالانکہ میرا موضوع کچھ اور چل رہا تھا، لیکن موقع کی مناسبت سے اور موقع کا خیال کرتے ہوئے موضوع کو تبدیل کیا۔ یہ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کی ابتدا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تو مختلف اقوال ذکر کیے گئے۔ کسی کی رائے یہ کہ عام الفیل یعنی اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اسلامی سال کی ابتدا عام الفیل سے کی جائے، اصحاب فیل کے واقعے سے کی جائے۔ کسی کی رائے کچھ اور، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مشورہ کیا اور تمام کی رائےوں کو سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس سال کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ چھوڑا ہے اللہ کے حکم سے اور مدینہ المنورہ ہجرت کی ہے، اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور باقاعدہ اعلان کرا دیا کہ جو مہینہ ہجرت کے سال سے شروع ہوگا، ہجرت کے عمل سے شروع ہوگا، وہ اسلامی مہینہ کہا جائے گا، اس کو عیسوی نہیں بلکہ ہجری کہا جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلامی مہینوں کے نام کو ہجری سال سے موصول کیا جاتا ہے کہ ہجری کی کتنی تاریخ ہے، اور جو دوسری تاریخ انگریزی ہے اس کو عیسوی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اپنے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یا اس کا کیا پس منظر ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، محرم میں ہونے والی خرافات تمام کی تمام ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے، حالانکہ تمام مسلمان جانتے ہیں محرم میں ہونے والی بدعات، رسومات
ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، بے اصل چیزیں ہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، جو بے بنیاد چیز شریعت کے اندر اس کو اہمیت دے کر کے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے ہم عمل کریں گے، یقیناً وہ بدعت ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب اور باعث ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام، اس کی ابتدا آقا علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے عمل سے شروع ہوتی ہے، اور مسلمان اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، انجان ہیں۔ ہاں، وہ خوشیاں مناتے ہیں، جہاں سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، جنوری کا سال شروع ہوتا ہے، جنوری کے مہینے سے خوشی منانا ان کو یاد ہے کہ ہاں آج نیا سال ہے، نئے سال کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کی رات کو بھی رنگین کیا جاتا ہے، اس کی رات کی رعنائیوں کو اتنا اجاگر کیا جاتا ہے، نہ اس کے اندر اپنی بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کی جاتی ہے، نہ اپنی ماں بیٹیوں کی، ماں بہنوں کی چادر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس نئے سال کی رات کی تاریکی کے اندر کیا کیا گناہ ایجاد کیے جاتے ہیں، کیا کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں، اور مسلمان اس کا آدھے کا ساجدار ہوتا ہے۔ غیر کم مناتے ہیں، مسلم بھائی اس کے اندر زیادہ یوگدان دیتے ہیں، مسلمانوں کا زیادہ یوگدان ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم فرسٹ ایئر، یعنی سال کی ابتدا ہے، سال کی پہلی تاریخ ہے، خوشی منا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کی تاریخ کیا ہے، محرم کا مہینہ کب آئے گا؟ آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، ہجری تاریخ کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے؟ ہاں، ہمارے سارے کے سارے حساب و کتاب جنوری اور فروری سے لگائے جاتے ہیں، ہمارا کوئی حساب قمری اور ہجری تاریخ سے نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، حالانکہ مسلمانوں کا اصل مہینہ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ان کو تو نام بھی یاد نہیں ہوتے مسلمانوں کو۔ ہجری، عیسائی اور انگریزی تاریخ اور انگریزی مہینوں کے نام ان کو ازبر ہوتے ہیں، ان کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ اب اسکول اور کالجز کے اندر آپ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ اسپیلنگ کے ساتھ اسکول اور کالجز کے اندر ان کو یاد کرایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے اسلامی تعلیم سے محروم ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اسلامی کتنے مہینے ہیں اور ہجری مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں سے اسکول میں تعلیم پانے والا بچہ محروم ہوتا ہے، ناآشنا ہوتا ہے۔ اور یہاں اسکول اور کالجز کی بات آئی تو ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، ہمارے یہاں اسکول اور کالجز کی تعلیم پر اتنا فوکس کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات پر فوکس نہیں کیا جاتا، اسلامی تعلیمات پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، میں کل ایک جگہ پر موجود تھا، وہاں کچھ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، تو مفتی صاحب نے اعلان کیا جو ٹیوشن جانے والے بچے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے چلے جائیں، جن کا ٹیوشن 3 بجے کا ہے، 4 بجے کا ہے، وہ یہاں سے چلے جائیں، چاہے ان کا سبق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ میں نے معلوم کیا مفتی صاحب یہ کس چیز کا ٹیوشن لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ انہیں بتایا کہ انگریزی تعلیم، انہوں نے بتایا کہ انگلش کی ٹیوشن لینے کے لیے جا رہے ہیں، ہندی انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا مفتی صاحب سے، کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ کوئی ٹیوشن چھوڑ کر کے اسلامی تعلیم حاصل کرنے آتا ہو اور
آپ کی مسجد سے باہر کسی نے اسلامی شریعت کو سیکھنے کے لیے، اسلامی تعلیم کو سیکھنے کے لیے ایک مولوی کو بلایا ہو گھر پر کہ وہ تعلیم حاصل کرے؟ نہیں، بچہ اسکول بھی جائے گا، بچہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرے گا، انگریزی سیکھنے پر بھی اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ ہمارا مکمل فوکس، مکمل ہمارا نظریہ اسکول اور کالجز کی طرف اس قدر ہے کہ اسکول میں بھی جا رہا ہے، گھر پر بھی اس کی ٹیوشن کا انتظام ہے، اور مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، مکتب میں پڑھتا ہے، مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، قاعدہ اور حفظ کر رہا ہے، اس کو گھر کے اندر ٹیوشن لگانے کی ضرورت پڑی ہو؟ نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیے کیا ہماری توجہ اور ہماری فوکس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ ہمیں اسکول میں پڑھانے کے باوجود گھر پر ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فوکس کا نتیجہ ہے، اس کی طرف توجہ کا نتیجہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اسکول کے اندر جنوری اور فروری کو یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن جو اسلامی مہینے، ہجری سال کا جو مہینے ہے، ان کو یاد نہیں کرایا جاتا، اور میرے اور آپ کے بچے، تمام مسلمانوں کے بچے اس سے اندھے اور بہرے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ ہم اپنے ہجری سال کے جو مہینے ہیں، اسلامی شریعت کے جو مہینے ہیں، ان کو یاد کیا جائے، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سے اس کے بھی 12 مہینے ہیں، ان کے مجھے نام یاد ہونے چاہیے۔ اپنی تجارت کا حساب، اپنے حساب و کتاب کے اعتبار سے ان کے اندر امتیاز کرنا چاہیے، ان کو داخل کرنا چاہیے۔ میری دکان کا حساب ہو تو ہجری سال کے اعتبار سے ہو، قمری مہینے کے اعتبار سے ہو، قمری تاریخ کے اعتبار سے ہو، لیکن اس کا کوئی تصور معاشرے کے اندر نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں کو دھیان بھی نہیں ہوتا، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہجری سال کی اور ہجری قمری مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم قمری مہینے کے نام یاد کریں، ہجری سال کب سے شروع ہوتا ہے، اس کا دھیان اپنے ذہن کے اندر لائے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے اس پورے مہینے کے تعلق سے صرف ایک حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عاشورہ کے تعلق سے، 10 محرم کے تعلق سے آقا علیہ السلام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اس دن کو عید اور خوشی کے دن کے لیے منایا جاتا تھا، اور اس مہینے کے روزے آقا علیہ السلام پر رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے، اور آقا علیہ السلام پر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اتاری گئی، آقا کو مکلف بنایا گیا کہ آپ کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، تو اس مہینے کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا، ورنہ محرم کے روزے فرض تھے۔ جب آقا علیہ السلام کو رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت بتائی گئی، ان کی فرضیت کا حکم ان کو دیا گیا، اس مہینے کی فرضیت، محرم کے روزوں کی فرضیت آقا علیہ السلام سے اٹھا لی گئی۔ لیکن اب بھی روزوں کا ثواب جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ملتا تھا، وہ ثواب جو کا تو موجود ہے۔ اس مہینے سے کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب اس کو عنایت فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی انسان یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، اور آقا علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آقا کو جب معلوم ہوا کہ اسی روزے کو، یوم عاشورہ کو، 10 محرم کے روزے کو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمان جاری کیا، اور آقا کو معلوم ہوا، آقا نے فرمان جاری کیا کس وجہ سے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس دنوں میں فرعون کو
موسیٰ अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात हासिल हुई थी, मूसा को गरक किया गया था और आका अलैहिस्सलाम को बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को पार किया था। इसकी खुशी में यहूदी 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोजा रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल बाकी रहा, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा, अगर आइंदा साल 10 मुहर्रम में यौम आशूरा में मेरी जिंदगी रही तो मैं 10 मुहर्रम के साथ या तो 9 तारीख का रोजा मिलाऊंगा या 10 मुहर्रम के साथ 11वीं तारीख का रोजा मिलाऊंगा। और आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस जारी की, एक ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो इंसान किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद बयान फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है गोया कि वो उन्हीं में से है जिनकी मुशाबहत इख्तियार की है, यहूदियों से मुशाबहत इख्तियार की है। तो जब मैदान महशर के अंदर जब उसको उठाया जाएगा तो उसका हश्र यहूदियों के साथ होगा। बाल कटाने के अंदर यहूदियों का इख्तियार, यहूदियों का तरीका इख्तियार किया है। जब मैदान महशर के अंदर उठाया जाएगा तो यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। शादी ब्याह के अंदर यहूदी की रसूमात को अपनी जिंदगी के अंदर लाया है। जब मैदान महशर के अंदर उठाया जाएगा तो बिल यकीन ये बात कही जा सकती है कि मैदान महशर के अंदर यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया एक और हदीस इस महीने की फजीलत के ताल्लुक से, हालांकि वो हदीस सनद के एतबार से कमजोर, सनद के एतबार से ज़ईफ, लेकिन उस पर अमल करना जायज, उस पर अमल किया जा सकता है। यौम आशूरा को हर इंसान को चाहिए अपने अहले खाना के साथ वसात के साथ मुआमला करे, अपने घर वालों के साथ वसात के साथ पेश आए, खाने के एतबार से, और घर पर कोई अच्छी चीज बनवाई जाए। इस महीने के अंदर दीगर जितनी भी रसूमात की जा सकती हैं, जितनी रसूमात अंजाम दी जाती हैं, वो तमाम की तमाम बिदअत हैं। हमें बिदअत से बचना चाहिए और ये हदीस आपको याद होनी चाहिए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो इंसान बिदअत को इख्तियार कर रहा है, जो इंसान रसूमात अपना रहा है, अपनी रसूमात से अपनी जिंदगी को रोशन किए हुए है, गोया कि वो मातम मना रहा है या दीगर खुराफात अंजाम दे रहा है, आप उसकी मजलिस में शिरकत न कीजिए, आप उनको देखने के लिए न जाइए। कोई आदमी अपने जख्म को, अपने बदन को जख्मी कर रहा है या दीगर रसूमात, बहुत सारे रसूमात आप ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूं, इस महीने के अंदर मनाई जाती है। सिर्फ 2 चीजें हदीस से साबित हैं, एक तो रोजा रखना और एक अपने अहले खाना पर वसात का मामला करना, अपने अहले खाना के साथ कुशादगी के साथ पेश आना। ये 2 चीजें हदीस से साबित है। और बहुत से खुराफात, कहीं शादियों पर रोक लगाया जाता है, कहा जाता है बड़े बड़े बुजुर्ग, और बुजुर्ग कह रहा हूं सफेद दाढ़ी वालों को, उनसे कहा, उनकी जुबान से हमने सुना है कि इस महीने के अंदर ये हुर्मत वाला महीना है, इसके अंदर शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर कोई खुशी का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, आप हजरात अपने जहन के अंदर ये बात संभाले, आप कि मुहर्रम हो या और जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उन 4 महीने में खुशी का कोई भी प्रोग्राम किया जा सकता है, शादी भी की जा सकती है, ब्याह भी किया जा सकता है, तमाम की तमाम रसूमात से बचना हम पर लाजिम है। लेकिन जिनका मुकल्लफ शरीयत ने हमको बनाया है उन पर अमल किया जाएगा, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो, चाहे वो जिलहिज का महीना हो, कोई सा भी महीना हो, जिनका मुकल्लफ बनाया गया है उन पर अमल किया जाएगा। शादी ब्याह मुहर्रम की वजह से कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसको मौकूफ नहीं किया जाएगा। खुशी का कोई प्रोग्राम हुर्मत वाले महीनों के ताल्लुक से उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसको मौकूफ नहीं किया जाएगा। इसलिए मुझे और आपको जरूरत है हम बिदअत से, रसूमात से इस महीने के अंदर भी और पूरी जिंदगी के अंदर अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी नसीहत करें और अपनी जिंदगी को भी रसूमात से दूर करें, दूसरों की जिंदगी को भी नीलाम होने से बचाएं, इज्जत को नीलाम होने से बचाएं। और जो ये बिदअत और रसूमात की जाती हैं
ان کی مجلسوں میں بھی شرکت نہ کیجیے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے دردی سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، شہادت پر غم منانا نہیں آیا، شہادت پر غم منانا نہیں آیا، ہاں غم کے اندر آنسو آ سکتے ہیں، اور پھر شریعت کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے سوگ منانا ہو، انسان 3 دنوں کے اندر 3 دن تک سوگ منا سکتا ہے، غم منا سکتا ہے۔ پھر ایک بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 40 دن تک سوگ منائے، 40 دن تک غم منائے، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے، غم منائے۔ میرے بھائیوں، اتنی مدت پہلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا، وہ شہید ہوئے، تو آج ہم غم منا رہے ہیں۔ شریعت کے اندر اس کا حکم نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ غلط طریقہ ہے۔ حالانکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس کی اہمیت، اس دن کو اہمیت قرار نہیں دی جاتی، اس کی اہمیت کو نہیں جتلایا جاتا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے بھی اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جاتا تھا، لیکن اس وقت سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ شریعت کے اندر شریعت کا حکم ہے کہ انسان قتل ہو جاتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ اس کو مردہ نہ کہیے، آپ اس کو مقتول نہ کہیے، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ ان کو بازو دیتا ہے۔ مختلف روایات کے اندر زندہ ہونے کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو چاہیے محرم کی تمام رسومات سے بچیں۔ صرف 10 محرم کے اندر 9-10 تاریخ کو روزے کا اہتمام کریں، 9-10 کو نہیں کر سکتے 10-11 کو کریں، اور 10 محرم کے اندر یوم عاشورہ کو اپنے اہل خانہ پر وسعت کا معاملہ فرمائیں۔ کھانے کے اعتبار سے اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ جو باتیں کہی گئی، مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔